السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے حسین بخش جاڑا کی کتاب امامت و ملوکیت سے ایک سکین دکھایا تھا کہ جس میں انہوں نے پیش لفظ میں ایک بات لکھی تھی کہ بالخصوص جہاں تک کتاب مذکور میں اموی خلفاء پر تنقید کی گئی شیعوں کے لیے اس نے نوید مسرت کا کام کیا۔ یعنی اس کتاب میں جہاں جہاں اموی خلفاء کون ہیں؟ یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ اموی خلفاء کہتے ہیں۔ تو ان کے متعلق جو تنقید مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت میں کی گئی ہے، حسین بخش جاڑا کے مطابق یہ شیعوں کے لیے نوید مسرت تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ اور جب متعدد پڑھے لکھے شیعہ طبقہ سے تبادلہ خیال کا اتفاق ہوا تو میں نے اکثر شیعہ نوجوانوں کو خلافت و ملوکیت اور اس کے مصنف کی تحقیق و تدقیق اور طرز نگارش کا مداح پایا۔ یعنی شیعہ جو تھے وہ اس بات کو پسند کر رہے تھے، دیکھو جی ہم جو کچھ آج تک کہتے چلے آ رہے ہیں وہ سارا کچھ بنو امیہ کے متعلق اموی خلفاء کے متعلق مودودی صاحب نے تسلیم کر رہی ہے۔ اب اس پر ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ جی اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ملت جعفریہ کے لیے جو ہے یہ سم قاتل ہے، یعنی زہر ہے یہ تو آپ نے یہ عبارت چھپا لیا۔ اگر اسی طرح عبارات کو چھپانے کا الزام لگایا جائے تو موصوف نے بھی یہ نہ اوپر والی عبارات پڑھی ہیں نہ نیچے والی عبارات پڑھی ہیں، تو پھر کیا یہ عبارت چھپانے کا الزام انہی پر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دوسرے نمبر پر یہ کتاب جو ہے نا، میں نے اپنی سابقہ ویڈیو کے اندر بھی یہ چیز بتائی تھی کہ حسین بخش جاڑا نے یہ کتاب امامت و ملوکیت جو ہے یہ عقیدہ امامت کے دفاع میں لکھی ہے، جس کا ثبوت میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حسین بخش جاڑا اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 100 پر لکھتا ہے، اس طرح سے اسلامی حکومت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سے جمہوریت کے دھوکے سے ملوکیت کا روپ دھار لیا، اور یہ صورتحال دن بدن بگڑتی چلی گئی کہ زمانے پیغمبر سے جوں جوں دور ہوتی گئی ملوکیت کا چہرہ جو اسلامی کردار کا سنگھار تھا وہ بھی اترتا چلا گیا، اور آخرکار سرکاری پارٹی کو بھی مجبوراً کہنا پڑا کہ یہ بادشاہت اور ملوکیت ہے، خلافت نہیں۔ چنانچہ جاڑا کہنا یہاں یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے ہی ملوکیت شروع ہو گئی تھی، اور پھر وہ اپنی اسی بات کو واضح طور پر بعض لفظوں کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے لیکن شیعہ مسلک میں پہلے دن سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح چلی آ رہی ہے کہ خلافت حقہ میں جس کا دوسرا نام امامت ہے، منصب نبوت کی طرح یہ عہدہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اب وہ حسین بخش جاڑا جو ہے وہ اپنے عقیدہ امامت کو نبوت کی طرح ایک عہدہ قرار دے رہا ہے، اور ساری کتاب میں اس نے اسی بات پر زور لگایا ہے کہ جو خلیفہ کا انتخاب ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے تعینات ہوگا۔ یعنی جس طرح نبی کی ڈیوٹی ہوتی ہے، نبی کو اللہ مامور کرتا ہے، اسی طرح امام کو بھی اللہ مامور کرتا ہے۔ اب یہ اس نے ساری کتاب اس بات پر لکھی ہے، لیکن ان حضرات نے نا عجیب ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھو جی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ صحابہ کے حوالے سے مودودی صاحب نے یہ لکھا، اور وہاں کتاب کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جاڑا نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ صحابہ کے حوالے سے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کتنی پیاری بات لکھی ہے، تو کہتے ہیں نہیں وہ تو رد میں لکھی گئی ہے، اس کا نام ہی ہے امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت، تو یہ تو جواب کے اندر، یہ تو رد کے اندر لکھی گئی ہے۔ تو عام لوگوں کو تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید اس جاڑا رافضی نے کوئی دفاع صحابہ پر کتاب لکھی ہے، کیونکہ ہم تو عنوان وہ پیش کر رہے ہیں نا، ہم تو یہ نہیں پیش کر رہے کہ امامت کے حوالے سے یعنی نظریہ کیا ہے ان کا اور وہ کس بات کو پیش کر رہے ہیں، ہم تو بات یہ پیش کر رہے ہیں کہ خلافت و ملوکیت کتاب کے اندر مودودی صاحب نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے نظریات پیش کیے ہیں وہی باتیں اس حسین بخش جاڑا نے بھی تسلیم کی ہیں۔ آئے ہم آپ کو اس کی چند مثالیں دکھاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جاڑا کی کتاب کا صفحہ نمبر 41 کھلا ہوا ہے، اس میں آپ یہ عبارات ذرا غور سے پڑھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مودودی صاحب نے جو اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے، جاڑا نے اس کی تردید کی ہے یا تائید کیا۔ اب یہ الفاظ دیکھیے گا، جاڑا کہتا ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی تحقیق کے پیش نظر حضرت عثمان کی غلط پالیسی پر جرت مندانہ تنقید کرتے ہوئے جس طرح
صفحہ 116 پر صاف لکھ دیا ہے کہ غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اب اسے حسین بجاڑا جرت مندانہ تنقید کہہ رہا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مودودی صاحب نے جو اعتراض کیا ہے۔ اور اسی طرح آگے چلیں، اب دیکھیں باقاعدہ طور پر جاڑا نے یہ سرخی قائم کی ہے مودودی صاحب کی محققانہ روش۔ اب یہ باقاعدہ طور پر عنوان قائم کر کے کیا لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مودودی صاحب جہاں ایک طرف بعض مقامات پر بے لاگ تبصرہ کرنے کے بعد آزادانہ اپنی رائے بلا خوف لومۃ لائم پیش کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اب دیکھیں نا، آزادانہ رائے اور بلا خوف لومۃ لائم جو ہے وہ اپنی رائے کو پیش کرتے ہیں، تو وہ تو یعنی داد تحسین دے رہا ہے کہ صحابہ کے حوالے سے جو باتیں لکھی ہیں وہ بالکل ٹھیک لکھی ہیں۔ اسی طرح یہ دوسری مثال دیکھیں، حسین بجاڑا نے اپنی کتاب میں جہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض اور ان کی پالیسی کو غلط کہنے پر مودودی صاحب کو یعنی خراج تحسین ایک اپنے الفاظ میں پیش کیا ہے، وہاں پر وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس الزام پر کہ ان کے حکم سے سب و شتم ہوتا تھا، وہ خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حکم دیتے تھے، اس میں اور مودودی صاحب بالکل متفق ہیں۔ اب حسین بجاڑا نے اس بات کی تردید نہیں کی، بلکہ اس نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ جو بات ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ تو درست ہے کہ سب و شتم جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو حکم بھی دیتے تھے۔ کائنات کی کسی ایک صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سب و شتم کرتے ہوں یا دوسروں کو حکم دیتے ہوں۔ تو یہ ہمارا اصل مدعا ہے۔ صحابہ کے حوالے سے جو کچھ خلافت و ملوکیت میں لکھا ہوا ہے، حسین بجاڑا نے اس کی تردید نہیں کی بلکہ اس کی تائید کی ہے۔ اس نے اس کتاب میں جو رد کیا ہے وہ اس بات کا نہیں کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو الزامات مودودی صاحب نے لگائے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ اس نے اپنا عقیدہ امامت بچانے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے، جو کہ ہم اس کی کتاب کا سکین لگا کر اس کا ثبوت بھی پیش کر چکے ہیں۔